السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 8 سے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینۃ، اگر لوٹے ہم مدینہ کی طرف، لیخرجن العز منها الاذل، تو ضرور نکال دے گا عزت والا مدینہ سے ذلیل ترین کو۔ زید بن ارقم نے جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تھیں، اللہ تعالیٰ نے لفظ بلفظ آیات اتار دی کہ وہ جھوٹے نہیں تھے، یہ منافق جھوٹے ہیں جنہوں نے یہ سب کہا، اور قیامت تک کے لیے یہ باتیں قرآن میں آ گئیں۔ وہ معصوم بچے رنج میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میں جھوٹا ہو گیا، شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کا یقین نہیں کیا، وہ تو آرام سے جھوٹ بول کر چلا گیا، اور چچا نے بھی مجھے ہی کہا تو شاید مجھے ہی جھوٹا سمجھا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گواہی دے دی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ منافق کہتے ہیں کہ یہ عزت والے ذلیلوں کو جا کر نکال دیں گے، ان کے نزدیک عزت دار خود ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافقین کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ کاش یہ بات ہمیں بھی سمجھ آ جائے کہ لوگوں کے پاس جا جا کر اس لیے نہ بیٹھیں کہ اس کے پاس بیٹھوں گی تو مجھے بھی رسپیکٹ ملے گی، مجھے اپنا وہ دوست کہہ لے تو میری بھی عزت ہو جائے گی، ایلیٹ کلاس میں ہوں گی تو مجھے عزت ملے گی۔ نہیں، عزت ایسے نہیں ملا کرتی۔ عزت دینے والا میرا رب ہے، جس کو چاہے عزت دے دے اور جس کو چاہے تخت پر بٹھا کر بھی ذلیل کر دے۔ لوگ ملکوں کے سربراہ ہیں لیکن ذلیل ہیں، کوئی ان کو دیکھنا نہیں چاہتا، نام سن کر بھی ان سے نفرت محسوس کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے ان سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہ جو آخری 3 آیات ہیں نا، ان میں اللہ تعالیٰ نے پریکاشن بتائی ہے کہ کس طرح تم نے چلنا ہے کہ نفاق تمہارے اندر پیدا ہی نہ ہو، اگر پیدا ہو گیا تو اس کا علاج کیسے کرنا ہے، یہ اینڈ کی آیات میں بتایا گیا ہے۔ تو پریکاشن کیسے لیں گے؟ فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یاد رکھنا تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ یہی 2 چیزیں ہیں نا جن کی محبت میں انسان اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ ایمان تک کو ہاتھ سے جانے دیتا ہے، تبھی منافقت پیدا ہوتی ہے نا۔ پھر 2 چیزوں کو خاص طور پر مینشن کیا گیا، اور ایمان والوں کو کہہ کر وارن کیا گیا۔ ایمان والے، تم اگر چاہتے ہو نا کہ تمہارا ایمان سیکیور رہے، تمہارے اندر منافقت نہ پیدا ہو، دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ پرہیز کریں گے تو بیماری نہیں آئے گی۔ یہ بیماری منافقت کی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان ان 2 چیزوں کے پیچھے ایسے غرق ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کا ایمان اس کے ہاتھ سے گیا۔ مال پہلی چیز، اور دوسری چیز اولاد۔ مال میں ساری ہی چیزیں، نوکریاں، جاب، بزنس، انویسٹمنٹس، لینے دینے والی تجارتیں، سبھی اس میں آ جاتی ہیں۔ اور مردوں کی زیادہ کمزوری کیا ہے؟ مال۔ عورتوں کی زیادہ کمزوری کس میں ہے؟ اولاد میں۔ دونوں ہی چیزوں کو مینشن کیا گیا یہاں پر۔ اولاد بھی ایسی چیز ہے نا کہ انسان اس کے فائدے کے لیے کن کن چیزوں میں پڑتا ہے کہ بس میری اولاد کو فائدہ مل جائے، میری اولاد کا فیوچر بن جائے۔ تو کہا گیا یہ تمہیں غافل نہ کر دیں، کیونکہ ان 2 چیزوں کے پیچھے انسان بھول جاتا ہے اللہ کا ذکر بھی۔ اللہ کا ذکر کیا چیز ہے؟ سب سے بڑا ذکر اللہ تعالیٰ کا، جس کو قرآن میں بھی الذکر قرار دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر الذکر نازل کیا ہے۔ اے نبی، کس چیز کو کہا گیا ہے؟ قرآن کو۔ یہ مال اور اولاد تمہیں قرآن نہ بھلوا دیں۔ قرآن سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جاب ہے، کیا کروں، قرآن کے لیے ٹائم نہیں ملتا، چھوٹے بچے ہیں، کیا کروں، قرآن کے لیے وقت نہیں ملتا۔ اور واقعی میں سب سے زیادہ یہ 2 ایکسکیوزز دیتے ہیں لوگ قرآن سے دور رہنے کا، اور یہی 2 چیزیں یہاں پر مینشن کی گئی ہیں، یہی 2 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بس بچوں کا یہ کام، بچوں کا وہ کام، ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی مڈل ایج میں ہیں،
ابھی شادیاں ہیں، ابھی پوتے پوتی نوازیاں ہیں، بس بچے بچے اور بچے۔ آدمیوں کے لیے جاب صبح گئے ہوئے شام کو آتے ہیں، اور بعض مردوں نے تو ایکسٹرا جاب بھی پکڑی ہوئی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کما لیں۔ اس کے بعد کیا وقت رہ جاتا ہے پیچھے؟ سب سے بڑا ذکر کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن ہے۔ پھر اس کے بعد نماز میں بھی قرآن ہی پڑھتے ہیں نا، اور تسبیحات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، پورا وجود ہی مشغول ہو جاتا ہے ذکر میں، ہمارا رکوع، ہمارا سجود۔ پھر تیسرا ذکر کا جو ذریعہ ہے کہ انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو بھی مسنون دعائیں ہیں، پھر نماز کے بعد کے اذکار، کھانے سے پہلے کی دعا، بعد کی دعا، اسی طرح باتھ روم جانے کی دعا، پھر نکلنے کی دعا، صبح و شام کے اذکار، حفاظت کی دعائیں، یہ سارے ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی یاد ہیں۔ مگر ہاں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ سارے ہی اذکار کر لیں، مگر اگر ان میں آپ کا دل حاضر نہیں ہے نا، اللہ کی یاد نہیں ہے، تو پھر وہ بات نہ ہوئی۔ دل کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ جب نماز پڑھیں تو دل بھی حاضر ہو کہ میں کیا کر رہی ہوں، اسی طرح جب قرآن پڑھیں تو دل بھی حاضر ہو۔ دل کئی اور باتوں میں مشغول ہے، سن بھی رہے ہیں قرآن کو تو پتہ ہی نہیں کیا سن رہے ہیں، خود بھی پڑھ رہے ہیں تو دل کی درگوری ہے، کیا کھانا ہے آج اور کیا پینا ہے، کدھر جانا ہے، کیا پکانا ہے، انہی باتوں میں لگا ہوا ہے۔ اسی طرح شعور کے ساتھ دعائیں بھی مانگیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ مال اور یہ اولاد کہیں تمہیں اس سے ہٹا نہ دیں، یہ دونوں ہی چیزیں اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے نا، پھر مال کمانے میں بھی انسان حلال حرام کو بھول جاتا ہے، اولاد کی تربیت میں بھی پھر صرف وہ اس کی دنیا ہی دیکھتا ہے۔ اس لیے نا پھر وہی اولادیں ہوتی ہیں جو ماں باپ کے سامنے ایک دن کھڑی ہو جاتی ہیں سینہ تان کر۔ یہ ماں باپ اپنے اس اولاد کے پیچھے پوری انرجی کھپا دیتے ہیں، اپنا دن رات لگا دیتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہے یہ، بس میں ہی ہوں، میری ہی کنٹینیویشن ہے یہ۔ ان کا فیوچر کے لیے اپنا سب لگا دیتے ہیں۔ وہی اولاد جس کے لیے انسان اپنا آپ بھول کر جس کو ریس کرتا ہے، وہی پھر ایک دن سینہ تان کر بات کرتی ہے۔ والدین کے دل چکنا چور ہو جاتے ہیں کہ اتنا کچھ میں نے اس کے پیچھے لگا دیا اور اب یہ مجھ سے ایسے بات کر رہا ہے۔ ان سے محبت ضرور کریں، مگر اتنی نہیں کہ اللہ کی محبت سے اوپر چلی جائے، رسول کی محبت، دین کی محبت سے اوپر چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانفال میں فرمایا ہے نا کہ یہ تمہارے امتحان ہیں، تمہارے پرچے ہیں، یہ تم ان کو سمجھتے ہو کہ یہ انعام ہے تمہارے لیے، یہ تو امتحان ہے تمہارے لیے۔ یہی اولاد بعض دفعہ اسی زندگی کے اندر آنسو بن جاتی ہے۔ تو یہ اولاد اور یہ مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اس سے کلیئر کیا کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ دعائیں کراتے ہیں لوگ کہ آپ دعا کریں اللہ میں اولاد دے۔ اب جب بچہ ہو گیا تو پھر قرآن سب ایک طرف، کہتے ہیں اب فجر بھی نہیں پڑھی جاتی بچے کی وجہ سے، تو قرآن تو پھر دور کی بات ہے۔ زکوٰۃ حج کیسے کریں، کیسے دیں، مال بڑا ہمیں محبوب ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جس کے پاس اتنا مال ہو جو حج کر سکے، یا اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو اور زکوٰۃ نہ دے، حج نہ کرے، تو موت کے وقت مہلت کا سوال کرے گا۔ وہ کہے گا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے کہ ایک دفعہ میں یہ کام کر لوں۔ لیکن زندگی میں جب انسان اچھے حال میں ہوتا ہے نا، تو پھر یہ چیزیں بھلائے رکھتا ہے، چھوڑے رکھتا ہے، نہ وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے، بچوں کے لیے بچا بچا کر رکھتا ہے۔ ہم تو اتنا بنانا چاہتے ہیں کہ نسلیں ہماری بیٹھ کر کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو آج کا دن مل گیا نا کھانا، آج کے دن، اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی۔ جس کے پاس امن و امان ہے اور جس کا جسم تندرست ہے، جب وہ صبح کرے، جس کو یہ 3 چیزیں مل گئیں، اس کو دنیا کی نعمتیں مل گئیں۔ انسان اپنا دن رات لگاتا ہے، تب جا کر کہتا ہے اچھا اب میں نے بچوں کے لیے کچھ جمع کر لیا ہے۔ تب تک انسان کی اپنی زندگی گزر چکی ہوتی ہے۔ اللہ کو یاد رکھنا یہ نہ ہو کہ اس میں پڑھ کر تم اللہ کو بھول جاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جو کوئی یہ کام کرے گا نا، وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان پھر ہے ان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دوسرے کی دنیا کو بنانے کے لیے اپنی آخرت کو لگا دی، بڑا ہی نادان ہے وہ۔ ان کی دنیا اچھی ہو جائے اس کے لیے اپنی آخرت گوا دی۔ تو یہ ہمیں پریکاشنز بتا دی گئی ہیں کہ اگر تم اللہ کا ذکر جاری رکھو گے زندگی میں نا،
تو پھر تم غافل نہیں ہوگے، منافقت نہیں آئے گی۔ پھر ایک تو ذکر کو اپنی زندگی میں شامل رکھو، دوسرا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، لگاؤ۔ نفاق کا علاج کیا ہے؟ انفاق۔ منافقت کا علاج کیا ہے؟ خرچ کرنا۔ منافق کو کیا چیز بڑی عزیز ہوتی ہے؟ ہائے کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے، میری جان، میرا مال، میری چیزیں، یہ بس یہ سیکیور رہیں کسی طرح، میں کیوں دوں کسی کو اپنی چیز؟ وہ ان چیزوں کو بچانے کے لیے تو منافق ہوا ہے، اس جان مال کو بچا بچا کر رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی کو خرچ کرو، لگاؤ اس کو، اس کی محبت کم ہوگی، اس سے دو اس کو اپنے ہاتھ سے۔ رزقنا، ہم نے دیا ہے تمہیں یہ، تم کہیں خود سے لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ پیدا ہوئے تھے تم ننگے تھے، تم پر تو کپڑے بھی نہیں تھے، پیروں میں جوتا نہیں تھا، کوئی زیور، کوئی زمینیں نہیں تھیں، خالی ہاتھ تھے تم، ہم نے دیا ہے تمہیں، خرچ کرو اس کو، اس سے پہلے کہ تمہیں آ جائے موت۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ انسان کی اصل میں عادت کیا ہے نا کہ وہ ڈیلے کرتا رہتا ہے، اچھا کرتی ہوں نا، تھوڑی دیر میں ابھی کرتی ہوں، کل کر لوں گی، بس یہ کام میرا ہو جائے تب کر لوں گی، کرتے کرتے ایک دن موت آ ہی جاتی ہے۔ پھر انسان بستر مرگ پر جب فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے نا، تو اب اس کو کیا ہوتا ہے؟ ہائے میرے بینک میں تو اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے، اب نہ حج کر سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، مگر ایک کام کہ اچھا بس یہ اب پیسہ جلدی جلدی اللہ کے راستے میں دے دوں تاکہ کچھ میری آگے کی مشکلیں آسان ہو جائیں، لیکن گھنٹی تو بچ چکی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من قبلی، موت سے پہلے دو، یہ نہیں کہ موت کا فرشتہ اب سر پر کھڑا ہوا ہے اور ٹینشن اب ہو رہی ہے کہ یہ فلاں کو دے دوں، یا اسپتال کو دے دو، یہ فلاں چیریٹی میں دے دو، یا مسجد کو دے دو، اب تمہیں یاد آیا ہے۔ پتہ نہیں کتنے ہی لوگ ہوں گے نا بستر مرگ پر جو یہ حسرتیں کرتے ہوں گے۔